إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روبرو جو آیت پڑھی ہے، یہ آیت مسجد سے متعلق ہے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت سے متعلق گفتگو کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی دیکھ ریکھ، مسجدوں کا انتظام وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی اہم بات یہ بتلائی ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، مسجدوں کو بنانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، ان کے ایمان کی شہادت دی ہے۔ یعنی کل ملا کر جن کا رشتہ مسجد سے کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ مسجد بناتے ہوں، مسجد کی تعمیر کرتے ہوں، مسجد سے جڑ کر عبادتوں ریاضتوں میں اپنا مقام بلند حاصل کرتے ہوں، یا مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوں، گویا مسجد سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے حوالے سے یہاں رب ذوالجلال نے یہ بات کہی ہے کہ وہ مومن ہیں، اہل ایمان ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ایسے لوگوں کے ایمان کی شہادت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسجدیں ہیں
وہ مسجدیں بیوت اللہ کہلاتی ہیں، اللہ کا گھر کہلاتی ہیں، مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہی ایک بات کافی ہے اس کی عظمت کے لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں اتنی عظیم ہوتی ہیں، اس روئے زمین پر اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر فرشتے آتے ہیں، اپنے پر پھیلاتے ہیں، رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، کہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جو فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق رات میں دنیا میں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، فجر میں وہ جمع ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ دن بھر اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ تو گویا جو فرشتے رات میں کام کیے ہیں وہ فجر میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جنہیں فجر کے بعد دنیا میں رہ کر خدمت انجام دینی ہے وہ آسمان سے اترتے ہیں۔ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتوں کا اجتماع فجر میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عصر کی نماز میں جو دن بھر فرشتے کام انجام دیے ہیں ان کا اجتماع عصر میں، اور پھر فرشتے عصر میں اتر کر آتے ہیں جن کو اب رات بھر خدمت انجام دینی ہے دنیا میں، یہ بھی عصر میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ گویا فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں شفٹیں چینج ہوتی ہیں فرشتوں کی، فجر اور عصر میں یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے درمیان راتیں بسر کی ہیں، رات گزاری ہے، یہ فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچتے ہیں فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں تم دنیا میں گئے تھے کیف ترکتم عبادی، بتاؤ تو صحیح میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندوں کو کس حالت میں پایا۔ اللہ کو سب پتا ہے، لیکن اللہ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں مقام بلند دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں تم دنیا میں گئے تھے، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے رب ذوالجلال ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اے اللہ ہم جب ان کے پاس گئے تھے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے، اللہ جب ان کے پاس سے واپس آئے ہیں تب بھی دیکھا ہے وہ تیری عبادت میں مصروف تھے، وہ تیری عبادت کر رہے تھے، نمازوں میں مشغول تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرشتے وہیں پر رب ذوالجلال سے یہ التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہم یوم الدین، اے اللہ ان بندوں کو جنہیں ہم نے فجر میں دیکھا، عصر میں دیکھا، اے اللہ ان سارے بندوں کی تو قیامت کے دن مغفرت فرما دینا، ان کو بخش دینا۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، اندازہ لگا لو کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے رحمت کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے بارہا یہ سنا ہے، پڑھا ہے، علماء سے جانا ہے کہ پہلی صف والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، دائیں صف والوں پہ درود بھیجتے ہیں، جو لوگ وضو کرنے کے بعد جماعت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جب تک انتظار کرتے رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک بندہ مسجد میں حاضر رہتا ہے تب تک فرشتے
فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اندازہ لگا لو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر رحمتیں برستی ہیں، مغفرتوں کا اعلان ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ کہ فرشتوں کی سفارشیں اللہ کے پاس منظور ہوا کرتی ہے، مقبول ہوا کرتی ہے، فرشتوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ایک تو ایمان کی گواہی اللہ نے دے دی، دوسرے آسمان سے فرشتے اتر کر ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس مسجد کی وجہ سے۔ یہ مسجد کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ آئیے میں آج جو وقت وفا کرے اس کے اندر آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں مساجد کا کیا کردار ہے، مساجد کے ذریعے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں، مساجد کیا انقلاب برپا کرتا ہے، مساجد کا کیا رول ہوتا ہے سماج و معاشرے کی تعمیر و ترقی میں۔ آج دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد کے کردار میں ایک عظیم کردار یہ ہے کہ اس مسجد سے توحید کا اعلان ہوتا ہے، توحید کا پرچار ہوتا ہے، ایک اللہ کی توحید کا ڈنکا بجتا ہے، اخلاص و للہیت کا یہاں سے ڈنکا بجتا ہے، یہاں پر توحید کو عام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ یہ مسجدیں بس اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، غیر اللہ کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے، یہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں صرف توحید ہے اور توحید ہی رہے گی۔ اسی لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری مرحلوں میں جب آپ بے چین تھے، پریشان تھے، آپ اپنے چادر کو کبھی اپنے سر پہ ڈھانپ لیتے ہیں، کبھی بے قراری میں ہٹا دیتے ہیں، اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد کہ لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کہ یہ وہ مجرم ہیں، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی مسجدیں جہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی توحید ہوتی ہے، وہاں پر انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء کے سامنے سر جھکانے لگے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ اعلان ہے سبحان اللہ کہ جہاں مسجد ہوگی وہاں قبر نہیں ہو سکتی ہے، اور جہاں قبریں ہوگی وہاں مسجد نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں مرکز توحید ہے، مرکز توحید ہے، توحید کا سینٹر ہے، یہاں شرک کا کوئی دخل نہیں۔ تو اس دنیا میں اسی مسجد سے، انہی مسجدوں سے اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، اور سماج و معاشرے میں، محلے میں جہاں مسجدیں ہوتی ہیں، جب لوگ مسجد سے جڑتے ہیں انہیں سمجھ میں آتا ہے توحید کسے کہتے ہیں، انہیں اندازہ ہوتا ہے شرک کس چیز کا نام ہے۔ تو یہ ایک کردار ہے مسجد کا کہ توحید کا ڈنکا یہاں سے بجتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات یہ کہ یہ مسجدیں مرکز انوار ہوتی ہیں، ان کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ مسجد جہاں ہوتی ہے، جس محلے میں ہوتی ہے، جس شہر میں ہوتی ہے، جس علاقے میں ہوتی ہے، وہاں پر نور پھیلتا ہے، وہاں پر روشنی پھیلتی ہے، توحید کا نور پھیلتا ہے، اتباع سنت کا نور پھیلتا ہے، ایمان و یقین کا نور پھیلتا ہے، توکل کا نور پھیلتا ہے، امانت و دیانتداری کا نور پھیلتا ہے، سچائی کا نور۔ غرض یہ کہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان سارے خیر کی روشنیاں یہاں سے پھوٹتی ہیں، نمودار ہوتی ہیں، اور مسجد جہاں ہوتی ہے اپنے اطراف و اکناف کو منور کر کے رکھ دیتی ہے خیر کے سارے کاموں سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مسجد کی عظمت پر بحث کرنے والی جو ایک عظیم آیت ہے
اللہ نے اس کو سورۃ النور میں رکھا ہے، سورہ نور کے اندر، اور وہ بھی آیت نور کے بعد فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے یہ بات بتلائی کہ مسجد کی عظمت پر بحث کرنے والی جو آیت ہے وہ سورہ نور میں ہے، اور سورہ نور میں بھی آیت نور کے بعد ہے۔ گویا یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ مسجد جہاں بھی ہوتی ہے، مسجد جو ہوتی ہے یہ مرکز انوار ہوا کرتی ہے، یہاں سے نور ہی نور پھیلتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسجد جایا کرتے تھے، خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کا رخ کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا اللہم اجعل لی نورا۔ اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، اے اللہ میرے آنکھوں کو منور کر دے، اے اللہ میرے کانوں کو نور کر دے، اے اللہ میرے دائیں نور کر دے، اللہ میرے بائیں نور کر دے، اللہ میرے آگے بھی نور کر دے، اللہ میرے پیچھے بھی نور کر دے، اللہ میرے اوپر بھی نور کر دے، اللہ میرے نیچے بھی نور کر دے، اے اللہ مجھے نور میں نہایا ہوا انسان کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے یہ کہ یہ مسجدیں میرے بھائی مرکز انوار ہوا کرتی ہیں، یہاں سے صرف روشنی ہی روشنی پھیلتی ہے، خیر کی روشنیاں، بھلائی کی روشنیاں پھیلتی ہیں۔ تو یہ مسجدوں کا کردار ہے، یہ مسجد کی عظمت ہے۔ اسی طریقے سے مساجد کے کردار میں ایک بڑا کردار یہ بھی ہے کہ سماج و معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کے، انسانوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، ان سارے مسائل کا حل انہی مسجدوں سے ہوا کرتا ہے۔ یہاں جو ائمہ ہوتے ہیں، یہاں جو علماء ہوتے ہیں، آپ کے سوالوں کا جواب، معاشرے کے مسائل کا حل انہی مسجدوں سے ملا کرتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی سورہ نور کی آیت پڑھی، اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے اور بڑی پتے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ نور ایک ایسی سورہ ہے جس کو آپ از اول تا آخر پڑھ جائیں، اس میں پڑھ لیں، اس میں سماج و معاشرے کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ جو معاشرے میں، سماج میں امت کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان مسائل کا تذکرہ سورہ نور میں اللہ نے کیا ہے، اور اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کی آیت نقل کر کے یہ اشارہ دے دیا کہ سماج و معاشرے کے سارے مسائل کا حل انہی مسجدوں میں ہے، انہی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مرکز ہیں ہمارے مسائل کے حل کا۔ اور میرے بھائی آپ دور نہ جائیں، میں ابھی ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت کا نام لے رہا ہوں جو جماعت اہل حدیث کی ایک باوقار شخصیت عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ، ابھی 2000 کے آس پاس میں ان کی وفات ہوئی۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ یہ آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن دین اسلام کی ایسی خدمت کی ہے انہوں نے کہ مثالی خدمت۔ اہل علم کا طبقہ ان کی خدمات سے واقف ہے، اور ان کی جو بھی تصنیفات ہیں، جو بھی فتاوے ہیں، آج علماء ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بن باز رحمت اللہ علیہ ان کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری ہے، دین کی خدمت میں گزری ہے، امت کے مسائل کو حل کرنے میں گزری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو بہت ساری بیماریاں بھی تھیں آخری مرحلے میں، ان کو بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھا، اور کینسر کا مرض بھی ان کو لاحق تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کینسر کا جب مرض کسی کو لاحق ہوتا ہے، آدمی بہت تڑپتا ہے، درد سے پریشان رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ اپنے درد میں مبتلا تھے
आखिरी मर्तबा जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, इनका चेकअप हो रहा है, मुआयना हो रहा है, सुभान अल्लाह, बिस्तर पर हैं और किसी ने आकर बताया कि जो लड़की यहाँ नर्स के तौर पर है, आपकी खिदमत कर रही है, वो ईसाई मजहब की है। अल्लाह अकबर। शेख मोहतरम अपना दर्द भूल गए और फौरन उस बच्ची को अपने पास बुलाया और कहा, है बेटा देखो, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर। कैसा दिल जवान रहा होगा जी, बताओ आप। बुढ़ापा खुद एक बीमारी है, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने के बावजूद अल्लाह के दीन को आम करने की ऐसी तड़प है, ऐसी लगन है, अपना दर्द भूल गया और हॉस्पिटल में उस बच्ची को बेटी बनाकर खिताब करते हुए कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल है, उसके अलावा कुछ नहीं। और तो और उसके बाद फिर ये शाम में घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो शेख मोहतरम का ये मामूल था, मस्जिद नबवी में ईशा की नमाज के बाद बैठते थे और उम्मत के लोग आपसे सवालात करते थे, आप सारे लोगों के सवालात के जवाबात देते थे। समाज के मसाइल हैं, मुआशरे के मसाइल हैं, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद ही में बैठकर उन सारे मसाइल का हल पेश करते थे। हर दिन यही मामला रहा। अब उस दिन भी हॉस्पिटल से घर आए हैं, अल्लाह अकबर, बीमार हैं, परेशान हाल हैं, कमजोर हैं, बुढ़ापा गालिब है, सब कुछ है, खुदा मुस्बहिल है, कमजोर है, लेकिन उम्मत के मसाइल का हल ऐसा सवार है ज़हन और दिमाग में कि फौरन मस्जिद पहुंच गए। उस दिन भी मस्जिद पहुंचे, ईशा की नमाज के बाद बैठे, लोगों ने सवालात किए, आपने जवां मर्दी से आपने जवाब दिया। और कहा जाता है कि उनसे आखिरी सवाल जो किया गया समाज व मुआशरे के हवाले से, वो तलाक का मसला था जो शेख मोहतरम से पूछा गया। बहरहाल रात हो गई, आप ईशा की नमाज के बाद एक लंबे वक्त तक जवाब देते रहे। रात 10 बजा होगा, 11 बजा होगा, घर पहुंचे हैं, आराम किया है, बिस्तर पर लेटे हैं, करवटें बदल रहे हैं। किसे पता था कि आज इनकी जिंदगी की आखिरी रात है। अल्लाह अकबर। रात के 3 बजे और उनकी रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर गई। ये दीन इस्लाम का बेबाक आलिम दीन, सुभान अल्लाह, जाते जाते दुनिया वालों को ये पैगाम दे गया कि मस्जिदों में समाज और मुआशरे के हल के लिए बैठना चाहिए। उलमा को, उलमा की मजलिसें लगनी चाहिए, लोग आकर सवाल करेंगे, अपने मसाइल रखेंगे और उलमा का काम है कि उनके मसाइल का जवाब पेश करें, उनके मसाइल का हल पेश करें। ये शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने किरदार अदा किया इसी मस्जिद से, मस्जिद नबवी से। और तो और ये मस्जिदें मेरे भाई जहां समाज और मुआशरे के हल को पेश करती हैं, वहीं पर इल्म की रोशनी भी यहाँ से आम होती है। आप दूर मत जाइए, हमारे बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इन्हीं मस्जिदों में रह करके किताब और सुन्नत के इल्म को आम किया है, कुरान की तफसीरें लिखी हैं, तफसीरों को पढ़ाया है और इल्म हदीस की खिदमत भी की है। इसी मुल्क हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की दारुस सल्तनत दिल्ली के अंदर शेखुल कुल मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, इनके बारे में आता है कि हिंदुस्तान में तकरीबन उन्होंने 80 साल गुजारे हैं, 80 साल गुजारे हैं और 60 साल तक दिल्ली की एक छोटी सी मस्जिद में बैठकर सही बुखारी का दर्स दिया, सही बुखारी पढ़ाई है 60 साल तक। और तकरीबन 20 से 22 हजार तलबा ने उनसे हदीस सीखी है, हदीस पढ़ी है, इल्म हदीस जाना है। किससे? मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से। और तो और जो तलबा हिंदुस्तान के थे वो तो थे ही, पढ़ते ही थे,
ایسا چرچا تھا شیخ محترم کا کہ دنیا کے کونے کونے سے صحیح بخاری پڑھنے کے لیے شیخ الکل کے پاس پہنچا کرتے تھے. کوئی مکہ سے بھی آ رہا ہے, مدینے سے بھی آ رہا ہے, ملک شام سے بھی آ رہا ہے, عراق و ایران سے بھی آ رہا ہے, لیبیا سے بھی آ رہا ہے, مختلف دنیا کے حصوں سے, خطوں سے لوگ نام سنا کرتے تھے. شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی ایک مسجد میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے ہیں, لہذا آیا کرتے تھے. میرے بھائی عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے, ان کا قصہ نقل کیا جاتا ہے. میں بات آئی ہے تو ضمناً کہہ دوں, یہ ہمارے بڑے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دیا ہے, لیا نہیں ہے. یہ دنیا کو دے کر گئے ہیں, کچھ لیا نہیں ہے, بلکہ اپنے طلبہ پر محنت بھی کرتے تھے. کمزور جو طلبہ ہوتے تھے مالی اعتبار سے, انہیں کما کما کر کھلاتے بھی تھے, دیتے بھی تھے. یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ دہلی اسٹیشن پر پہنچے. دہلی اسٹیشن پر پہنچے اور وہ کس لیے آئے ہیں؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کرنے آئے ہیں, ان سے بخاری پڑھنے کے لیے آئے ہیں. جب ریلوے اسٹیشن پر اترے, ان کے ہاتھوں میں کتابوں کا گٹھا تھا اور بہت سارا ساز و سامان تھا. دیکھ رہے, کلی تلاش کر رہے, سامنے ایک شخص نظر آیا اور ان سے کہا کہ کیا تم فلاں جگہ چلو گے؟ فلاں مسجد مجھے جانا ہے, وہاں تک چلو گے؟ کہا بالکل چلیں گے. کیا کام ہے تمہیں؟ کہا ہم وہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل چلوں گا. وہ سامان اٹھائے اور سامان اٹھا کر کے بتائے ہوئے پتے پر لے جا کر مسجد کے پاس ان کو چھوڑا. اور جب عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنا سامان لے کر مسجد میں داخل ہوئے, وہاں پہنچتے ہی لوگوں سے سوال کر رہے ہیں, مجھے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے ملنا ہے. وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا ابھی جو آپ کا سامان لے کر آئے ہیں وہی تو شیخ الکل ہیں, وہی تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے جو ابھی آپ کا سامان لے کر آئے ہیں. اللہ اکبر, آنکھیں ڈب ڈبا گئیں. وقت کا بڑا محدث ہے, دین اسلام کی خدمت کرنے والا. اللہ اکبر. اور وہ جا کر ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام بھی کر رہا ہے, لوگوں کے سامان کو اٹھا رہا ہے. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ جو بھی پیسے ملتے تھے اپنے طلبہ پہ خرچ کرتے تھے. اللہ اکبر. عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ فوراً گئے, ملاقات کی اور ان سے ساری باتیں رکھی. آنکھیں ڈبڈبا گئی. میرے بھائیوں, یہ وہ مسجدیں ہیں, یہ مسجد, ان مسجدوں کا کردار بڑا مثالی ہے, بڑا مثالی ہے. تو میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان مسجدوں سے جڑے رہو, مسجدوں کو قائم رکھو, مسجدوں کو آباد رکھو, مسجدوں کی توسیع کرتے رہو, مسجدوں کی تعمیر کرتے رہو. اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑو, اپنی عورتوں کو مسجدوں سے جوڑو. ان مسجدوں سے صرف خیر ہی پھیلتا ہے, دعوت کا کام ہوتا ہے, علم حدیث عام ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, ان مسجدوں کے وقار کو سمجھو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسجدوں کی صفائی کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دکھنے میں بات چھوٹی سی لگتی ہے, لیکن صفائی کرنے والا بھی اگر مسجد کا ہے اور اس کا رشتہ مسجد سے جڑ گیا, وہ بھی کتنا عظیم ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ مسجد نبوی میں ایک بوڑھی خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, جھاڑو دیا کرتی تھی. اچانک اس کا انتقال ہو گیا, صحابہ نے راتوں رات دفن کر دیا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے ہیں وہ خاتون نظر نہیں آ رہی, پوچھا صحابہ سے خاتون کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی رات اس کا انتقال ہو گیا, ہم نے آپ کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا, اس لیے ہم نے اس کو دفن کر دیا. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ڈانٹا, کہا مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھے بیدار کرنا چاہیے تھا, مجھے بتانا چاہیے تھا. اور اچھا کہاں دفن کیا ہے بتاؤ؟ قبر کی نشاندہی کرائی گئی, وہاں گئے اللہ کے نبی, اس کی نماز جنازہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ پڑھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈانٹ کر اور وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھ کر آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں, یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ مسجد سے جس کا رشتہ جیسا بھی جڑ جائے وہ عظیم ہو گیا, وہ بلند ہو گیا,
گیا، اس کی عزت و مقام کا کیا کہنا، سبحان اللہ میرے بھائی۔ محدثین نے باب بھی باندھا ہے اس حوالے سے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ مسجد نبوی میں دیکھا کہ دیوار پر بلغم لگا ہوا ہے اور سوکھ چکا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پہلے تو ڈانٹا مسجد میں صفائی کا خیال کرنا چاہیے، پھر آپ خود اٹھتے ہیں اور ایک لکڑی لے کر کھرچ کر اس گندگی کو صاف کرتے ہیں، پھر عطر منگواتے ہیں، خوشبو منگوا کر اپنے ہاتھ سے مل کر اس جگہ کو معطر کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی چاہے تھے وہاں دسیوں صحابہ موجود تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں کہا، خود آگے بڑھ کر آپ نے صفائی کی۔ یعنی گویا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ اے دنیا والو، مسجد میں اگر تمہیں کہیں کوئی کچرا نظر آ جائے، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے تو خادم کا انتظار نہ کرو، کسی اور کا انتظار نہ کرو، موقع ملے خود صفائی کر کے اپنا نام بلند کرداروں میں لکھوا لو۔ سبحان اللہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ میرے بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں، بہت ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب کے علاوہ ایک بات اور بتا دوں کہ ان ساری فضیلتوں کو اگر پانا ہے، مسجدوں میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں، اور ان مسجدوں کی تعمیر میں، ان مسجدوں کے بنانے میں جن لوگوں نے جو بھی حصہ لیا، جو کردار ادا کیا، سبحان اللہ، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ جب تک مسجد آباد رہے گی وہاں سے آپ کا اجر جاری رہے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے ایک موقع پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھے گا، اینا جیرانی اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ تیرا پڑوسی وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہوگا جو تیرے قریب رہے گا، تیرا پڑوسی ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اینا عمار المساجد، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو مسجدوں کو بناتے تھے، جو مسجدوں کی تعمیر کرتے تھے، جو مسجدوں میں خرچ کیا کرتے تھے، یہی تو میرے پڑوسی ہوں گے۔ میرے بھائی، مسجدوں کو بنانا بڑا عظیم کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، صحابہ کرام مکے میں اپنا سب کچھ لٹا کر گوا کر مدینے میں صفر ہو گئے تھے، زیرو ہو گئے تھے، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے مسائل تھے، لیکن اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی بنوائی، بلکہ اس سے پہلے آپ قبا میں 15 دن 14 دن صرف پڑاؤ ڈالا اور وہاں مسجد قبا تعمیر کر دی اور اعلان کر دیا کہ جو یہاں نماز پڑھے گا اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ بہرکیف میں اپنی باتوں کو یہیں پر روک رہا ہوں، وہ ختم ہو گیا ہے۔ بس یہ ایک اعلان کرتے ہوئے کہ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسجد کی تعمیر کرنا، بنانا بڑا عظیم کام ہے۔ ہم میرا روڈ شہر میں، میں خود یہاں پہلے آپ کے درمیان رہا کرتا تھا، لیکن پچھلے 15 سال 16 سال سے میرا روڈ میں ہی رہنا ہو رہا ہے، اور وہاں سے کچھ لوگ آپ کے درمیان آئے ہیں۔ میرا روڈ شہر میں پیسے، جو زمین کی خریدی ہے، یہ آسمان کو چھو رہی ہے، آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تقریباً 90 لاکھ روپے میں سودا کیا مسجد کو بنانے کے لیے۔ مختصر سی جگہ ہی ہے، لیکن 90 لاکھ روپے کا بجٹ تھا۔ یہ لوگ بڑی محنت کر کے، کوششیں کر کے الحمدللہ مسجد قائم تو کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو تقریباً 12 لاکھ روپے ابھی صاحب مالک کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری ادباً گزارش ہے، بھرپور التماس ہے کہ آپ میں سے کوئی فرد خالی نہ جائے۔ جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے بھرپور انداز میں آپ لوگ میرا روڈ کی اس مسجد کے لیے تعاون کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے، آپ کے، سب کے نیکیوں کو، حسنات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس کو سننے، اس کے بعد سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر حکیم رب الحلیم۔